السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین مشاہدات، بدعات کا شرعی پوسٹ مارٹم ہر ہفتے ہم آپ کے سامنے کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے مصروفیات کی بنا پر یہ موضوع آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کرنے سے قاصر تھے۔ مصروفیات کی بنا پر آج ہمیں موقع ملا ہے، اس لیے آج ایک چھوٹا سا موضوع آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے وقت غسل کرنے کی جگہ پر انسان کا وضو کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ غسل یہ تعبدی امر ہے۔ یہاں غسل کا مقصد پاکی نہیں ہے، لہذا یہ قیاس کرنا کہ انسان اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے، یہ قیاس کرنا یہاں صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا قیاس سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر غسل کرنے کا حکم دینا یہ پاک ہونے کے لیے نہیں، طہارت کے لیے نہیں، بلکہ ایک بطور عبادت تعبدی امر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، اس لیے انسان اس کو بجا لاتا ہے۔ غسل کرنا انسان کے لیے مستحب ہوتا ہے، لیکن غسل کرنے کی جگہ انسان کا وضو کرنا احرام کے لیے، چاہے وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا ہو، یہ چیز شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جو غسل ہے یہ پاکی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعبدی امر ہے یہ، اور اس کی دلیل یہ ہے صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو ان کے ساتھ کئی لوگوں نے حج کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی حج کیا، وہ حمل سے تھی۔ جب وہ ذوالحلیفہ پہنچی تو محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد آپ نے حضرت اسماء کو بھی غسل کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ جب عورت نفاس کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو تو غسل کر لینے سے پاک نہیں ہو جائے گی، پھر بھی آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے غسل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنے کا تعلق یہ ایک تعبدی امر ہے، اور اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ انسان اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے گا۔ اور میں نے یہ موضوع اس لیے بیان کیا کیونکہ کچھ باقاعدہ علماء اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ غسل نہ کر سکیں تو آپ کم سے کم وضو کر لیں۔ تو یہ کہنا کہ آپ کم سے کم وضو کر لیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ غسل کرنے کا حکم ایک تعبدی امر ہے، اس پر قیاس کرنا قطعاً انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ ایک پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل کا قائم مقام وضو نہیں ہے، بلکہ غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام کیا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ اس لیے انسان اگر غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہو اور ایسی جگہ ہو کہ سخت سردی ہو، پانی تو موجود ہے لیکن سخت سردی ہے، پانی کو گرم نہیں کر سکتا، اور اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا تو اس کی جان کا خطرہ ہے، یا بیمار ہے، بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا، وضو نہیں کرے گا۔ یا انسان کو وضو کرنا ہے لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن پانی ناکافی ہے، صحرا میں ہے، اگر وہ پانی سے وضو کر لے گا تو بعد میں اس کی جان کا خطرہ ہے اور آگے پانی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا۔ تو تیمم یہ وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے، دونوں کے بدلے میں کیا جاتا ہے، وضو غسل کا قائم مقام نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ غسل اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو انسان کیا کر لے؟ وضو کر لے، یہ بے دلیل بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، احرام کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، احرام باندھنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ جیسے روزہ رکھنے کے لیے یا سحری کے لیے جیسے پاکی شرط نہیں ہے کہ انسان اگر سحری کرتا تو اسے پاک ہونا چاہیے، شرط نہیں ہے۔ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے پاکی شرط ہے، لیکن احرام کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ اس لیے انسان کیوں وضو کرے گا؟
جیسے شہری کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، ایک انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کو غسل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سحری بھی کرنا ہے، وقت کم ہے، اگر غسل کرے گا تو ایسی صورت میں سحری کا وقت نکل جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ سحری کر لے، غسل بعد میں کرے، کیونکہ پاکی نماز کے لیے شرط ہے، سحری کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی احرام کے لیے شرط نہیں ہے وہ غسل کرنا یا وضو کرنا، یہ پاکی شرط نہیں ہے، غسل کرنا مستحب ہے، سنت ہے، اگر غسل کرے گا الحمدللہ، اور اگر غسل نہیں کر سکا تو اسی صورت میں اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور انسان نے غسل نہیں کیا تو ظاہر بات نماز کے لیے پاکی شرط ہے، وضو شرط ہے، تو انسان وضو کرے گا اور جا کر کے نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے، صرف احرام کے لیے غسل کے بجائے وضو کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وضو اس کے قائم مقام ہے، اور اگر ہم غسل نہ کر سکیں تو کم سے کم وضو کر لینا چاہیے، یہ سوچ، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، البتہ وضو کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا دین کے اندر بدعت ہوگی، کیونکہ غسل کرنا کا مطلب پاکی نہیں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔